السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو جو ہے یہ شب برات سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں یہ واضح کرتا چلوں کہ زیادہ تر لوگ شب برات کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں شادی کے موقع پر جو لوگ دولہا کے ساتھ جاتے ہیں اس کو برات کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات کو فرشتوں کی کوئی بارات نکلتی ہے، اس لیے اس کو برات کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہی نہیں ہے، برات صحیح لفظ ہے، کیونکہ حمزہ الف پر آتا ہے اور برات کے معنی ہے کسی الزام سے بری ہونا۔ اسلامی اصطلاح میں برات کے معنی یہ ہوں گے کہ گناہوں سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے جس نے ہمیں شعبان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے، اور اس کی 15ویں شب جو آج مغرب سے شروع ہونے والی ہے اس کو اللہ پاک نے خصوصی طور پر بابرکت رات بتایا ہے، اور اسی رات اللہ پاک کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ایک انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں کچھ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں اس رات میں جاگنے یا عبادت کرنے کا کوئی خصوصی انتظام نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی تردید کی جاتی ہے کہ شب برات کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کے متعلق کوئی خاص احکام دیے گئے ہوں، اور جواباً یہ بتایا جاتا ہے اس رات کو رسول کریم سے منسوب کرنے سے متعلق جو روایات یا احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں جو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں یعنی انڈو پاک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ شب برات کی حقیقت سے انکاری ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شب برات سے متعلق صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں جو کہ اس شب کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ کسی ایک کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن جب اتنی بڑی تعداد یعنی کہ 17 روایات یعنی کہ احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں تو اس کو غلط کہنا کہ یہ روایات یا حدیث من گھڑت ہیں یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایک غیر دانش مندانہ سوچ کا طرز عمل ہے۔ اگر کسی بات پر قوم کا تعامل چلا آتا ہے اتباع تابعین کے دور سے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اس رات کو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح کرے اور نوافل ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، مختلف ذکر و اذکار کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جس طرح مختلف کمپنیاں اپنے کسٹمر کو اپنے قریب کرنے کے لیے مختلف قسم کے سستے پیکیج دیتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک پیکیج دیا گیا ہے کہ آئیں اس رات سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ شب برات جیسے کہ ہماری دنیا میں ہم سالانہ بجٹ بناتے ہیں اور اس کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے اور اس کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے مطلوبہ جو رقوم ہے وہ رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات میں اس بات کو فائنل کر دیتا ہے کہ آنے والے سال میں اتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور اتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور فلاں کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی۔ تو آئیے اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مواقع فراہم کیا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ بعض لوگ اس رات کے حوالے سے اپنے طور پر کچھ اعمال تجویز کر لیتے ہیں جو کہ نہ قرآن میں، نہ صحابہ کے دور میں اور نہ احادیث سے ثابت ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ 2 رکعت نفل ادا کریں یا 4 نفل کر کے ادا کریں نفل،
قرآن پاک کی تلاوت کریں یا جو بھی ذکر اذکار آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اگر تنہائی آپ کو میسر ہو تو یہ تو بہت بہترین ہے، کیونکہ اس طرح انسان کا توجہ جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے ذکر اذکار پر، اپنی عبادت پر رہتی ہے، اور جو عبادت کی روح ہے وہ ایک انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک خاص طریقے کی لمبی نماز جس میں فلاں صورت پڑھنی چاہیے، یہ ایک اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے، اس کی کوئی اسلامی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح اس رات میں لوگوں نے کوئی خاص کھانا پکانا، یعنی کوئی میٹھا کھانا جیسے کہ حلوہ وغیرہ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر حلوہ نہ پکا تو شب برات ہی نہ ہوئی۔ اب اس کا دور دور تک کوئی ثبوت نہیں کہ شریعت نے آپ کو اس کا پابند کر دیا ہو کہ یہ کھانا پکایا کرو اور دوسروں کو بھجوایا کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں 2 عیدیں عنایت کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، جن کے اس کو بھی ہم عید میلاد النبی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بھی دن ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے۔ اس دن بھی خوشی منانا، لیکن اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن کے حوالے سے یہ روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن 3 کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، مطلب یہ کہ خالی پیٹ گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ تو دوستو، شب برات کو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کا اظہار کریں، اور جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ 70 سال مسلسل گناہوں کی زندگی میں مبتلا رہا ہو، لیکن پھر وہ اللہ کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ تو میرا ہی ہے نا، چاہے بے شمار اس نے گناہ کیے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس معاف کرنے کے عمل کو ہم برات کہتے ہیں۔ تو اس طرح شب برات کا یہ مفہوم ہے، اور یہ جو معاف کرنے کا عمل ہے، جب تک انسان زندہ ہوتا ہے معافی کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور حقوق اللہ جو کہ ہم سے چھوٹ گئے، جیسے نماز، روزہ اور دوسری چیزیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ جب تک انسان معافی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح اس میں آپ تیسرا کلمہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کو اگر بڑی صورتیں یاد ہیں تو ان کو اپنی نفل نماز میں ادا کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بہتری کے لیے دعا مانگیں۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ صرف گلیوں کو، گھروں کو، وہاں پر یعنی کہ روشنی کرنا، آتش بازی کرنا اور اچھے کھانے خود کھانا یا دوسروں کو کھلانا، تو یہ شب برات کی روح نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اس طرح ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔ شکریہ۔